بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فلسفہ شہادت و درس کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ ناظرین، 10ویں محرم، شام غریباں، اور یقیناً آج کا دن ایک عظیم قربانی کا دن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اپنے ہی کلام کے چند اشعار سے کروں کہ آپ کے کنبے کی جب سے میں ثناخواں ہو گئی، آپ کے کنبے کی جب سے میں ثناخواں ہو گئی، مجرئی میں کربلا والوں پہ قرباں ہو گئی۔ 10 محرم روز عاشورہ عجب بے کس فضا، شام کیسی یہ عجب شام غریباں ہو گئی۔ اور کر لیا جب میں نے پیاسے کربلا والوں کا ذکر، کر لیا جب میں نے پیاسے کربلا والوں کا ذکر، آ گیا ابر کرم رحمت یہ باراں ہو گئی۔ اور جب کیا ذکر شہیداں اوج پہ اپنا حشم، جب کیا ذکر شہیداں اوج پہ اپنا حشم، کربلا والوں کی ثروت تم تو مہماں ہو گئیں، کربلا والوں کی ثروت تم تو مہماں ہو گئیں، آپ کے کنبے کی جب سے میں ثناخواں ہو گئی۔ ناظرین کرام، فلسفہ شہادت و درس کربلا کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا دن یقیناً قربانیوں کا دن ہے، ایک ایسی عظیم قربانی کہ 1400 برس سے تاریخ عالم انگشت بدندہ ہے کہ حسین مقتل کربلا میں وہ کام کر گئے جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ امام عالی مقام نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اپنا گھر بھی لٹا دیا، اور نانا کے دین کو بچا لیا، کلمے کی روح کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، دین اسلام کو بچا لیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ یقیناً شام غریباں میں ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین حق کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراؤں گی۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب علامہ عمران حیدر تقوی صاحب، جو کہ حوزہ علمیہ قم سے فارغ التحصیل ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں علامہ جمیل احمد امینی صاحب۔ آپ جماعت اہل سنت کے رہنما ہیں، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج اس وقت شہادت عظمیٰ کے عظیم ترین محرکات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے، 10ویں محرم گزر چکی ہے، شام غریباں نمودار ہو چکی ہے، امام علی مقام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنی عظیم قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر چکے ہیں۔ میرا پہلا سوال علامہ عمران حیدر تقوی صاحب سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام، خاندان رسول اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی جو لازوال قربانی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فی فرجہم یا کریم۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنے کے لیے، ان کی اس موومنٹ کو جاننے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو اینالائز کرنے کے لیے شخصیت امام حسین علیہ السلام کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میری کیا بساط، علامہ تو وہی ہے جو باب مزید علم ہو، باقی تو سب طالب علم ہیں، چاہے جس بھی مقام پہ کیوں نہ ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معرف قرار پائیں تو بہترین یہی ہوگا، کیونکہ ہر شخص، ہر ذات، ہر فرد ان سے ادنا ہے۔ وہ سب سے بلند، جس کو رسول کے دوش پہ سواری نصیب ہو، اس سے کیا بلندی ہوگی، وہی سب سے بلند ہوگا۔ پھر اب وہ جس کا نانا سراپا توحید ہو، جس کا پیغام وحدت ہو، جس کا پیغام اللہ کی عبادت ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، جب حسین ابن علی اس کو مخدوش ہوتا ہوئے دیکھیں، اس پہ آنچ آتی ہوئی دیکھیں، جب یہ دیکھیں کہ وہ نانا کہ جو وارث ہے تمام انبیاء کا، اللہ کی تمام کتب کا، وہ نانا جو اپنے دین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور پھر ایک ایسا شخص ممبر پہ آ چکا ہے جس ممبر پہ طہارت بیٹھا کرتی تھی، جس ممبر پہ علم کلام کیا کرتا تھا، جس علم ممبر سے
یہ فرش پہ ممبر جو ہے عرش سے متصل تھا، یہاں پہ ایسے افراد بیٹھیں اور مجھ سے بیعت طلب کریں کہ جو میں نواسۂ رسول ہوں، تو یہ تو کسی صورت میں برداشت نہیں تھا۔ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک سٹینڈ لیا جس کو تاریخ نے محفوظ کیا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی جس طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ جی جی، یہ ہمارے ساتھ علامہ عمران حیدر تقوی صاحب موجود ہیں اور اس کے ساتھ علامہ جمیل احمد امینی صاحب موجود ہیں جو کہ جماعت اہل سنت کے رہنما ہیں۔ علامہ صاحب، آج 10 محرم روز عاشوراء شام غریباں، لاشِ امام علی مقام پر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، سر کو نیزہ طویل پر بلند کیا جا چکا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جہاں تک بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جائے گا یقیناً ایک تبرک لینے کی کوشش کریں گے بے شک اس رات سے، اس مقدس ایام اور مقدس گھڑیوں سے۔ دیکھیے، اگر وہاں پر ہم پہنچیں جس مقام کو کرب بلا کہتے ہیں، اور راتیں تو بہت ساری آئیں گی اور آتی بھی رہی ہیں اور مزید آئیں گی، لیکن اس جیسی رات نہیں آئے گی۔ بے شک اچھا دیکھیے، کفر کے خیمے بھی ہیں، وہاں پر بھی رات ہے، اور یہاں امام علی مقام کی وہ سرزمین کے جہاں پر سیدزادیاں بھی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہزادے موجود ہیں، اور شاید ظالم بھول گیا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آتے ہیں، بے شک یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور کمال یہ تھی کہ جنت بھی خرید لی انہوں نے، جنت کے بھی مالک یہی ہیں، مقتل جہاں پر قتل ہو رہا ہے اس کے بھی مالک یہی لوگ ہیں۔ بے شک جب مالک ہی یہی ہیں جنت کے بھی، اس جگہ کے بھی، اس دنیا کے بھی، تو انہیں کون ہرا سکتا ہے؟ بے شک کون ہرا سکتا تھا؟ فقط یہ تھی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ سرے جب نیزے کی نوک پر قرآن کریم لبھائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے پڑھا جا رہا ہو، تو یہی تو وہ مشن تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کی جا رہی ہے یا کی جاتی، امام علی مقام نے سب سے بڑا درس دے دیا زمانے کو کہ دیکھو یہاں تک پہنچ کر بھی امام علی مقام جیت گئے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس کو بیان کرتے بھی ہیں کہ وہ سر کو جھکانا چاہتا تھا، امام سر کو اٹھانا چاہتے تھے۔ بے شک کمال یہ تھا، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اب نیزے بھی تمہارے، تلواریں بھی تمہاری ہیں، ہاتھ بھی تمہارے ہیں، لیکن سر بلند امام علی مقام کا ہوا ہے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھی اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ خود اٹھا کے چلے۔ پھر ایک بات اور یہ ہے، میں شاعر کا نام نہیں جانتا لیکن بات خوبصورت ہے، فقط 2 پل کی حکومت تھی یزید کی، 2 پل مان لیے جائیں، 2 پل ہی صحیح، 2 پل کی حکومت تھی یزید، دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ بے شک جس ذکر کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا وہ ذکر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب حبیب کا ذکر کرو، حبیب پر درود پاک پڑھو، بے شک اللہ بھی پڑھتا ہے، بے شک اس کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کلمے کا یہ نظام رکھا ہے، بعد اپنے محمد کا نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اور بات ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ بے شک اب جب نماز میں جناب، وہ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ درود پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور یارانہ ہوتا ہے یزید سے، دوستی ہو یزید سے، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے جب نماز میں، تو یہ درود کہاں جائے گا؟ امام حسن مجتبیٰ پہ جائے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جائے گا، حضور کی پوری آل پہ جائے گا۔ یہ درود انہی کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ نے تو ان کے ناموں کو اتنا چمکا دیا ہے کہ آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پر آپ درود نہیں پڑھ لیں۔ بے شک۔ عمران حیدر تقوی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، سچ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے مودت کا صلہ مانگے گا۔ یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے مقتل کربلا میں، جیسا کہ ابھی نعیمی صاحب نے فرمایا کہ
ادھر بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی اذان دی جا رہی تھی، ادھر بھی اذان دی جا رہی تھی، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل گیا. یہ بڑی اسلام کی دردناک تاریخ ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب روح کو بدن سے جدا کر دیا جائے، جب روح اسلام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ساتھ یہ فعل انجام دیا جائے، یہ کام کیا جائے، تو یقیناً کوئی غیر مسلمان بھی ہو جو اس مذہب سے، اس مسلک سے تعلق نہ رکھتا ہو، صرف ایک ہسٹورین ہو جو دیکھ رہا ہو، اس ایویڈنس کو پڑھ رہا ہو، اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہوگا کہ ان افراد نے رسول کی صحبت میں رہ کے کچھ سیکھا ہو. بے شک. اس کو انگلش میں بہترین تعبیری ہے they haven't learned anything، کچھ بھی نہیں سیکھا انہوں نے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو پھر یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ جب اسلام میں شامل ہوئے تو ان کا کوئی مفاد، کوئی مقصد کچھ اور تھا. یہ ہو سکتا ہے دنیا طلبی کے لیے آئے ہوں، لیکن افسوس ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جو آپ کا یہاں ہاتھ تھامے گا اور عرش اولا تک لے کے جائے گا. معراج پہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پہنچے تو انہوں نے آپ کو فراموش نہیں کیا. اللہ نے کہا محمد آپ تو معراج پہ آئے، کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا امت کے لیے بھی میں معراج چاہتا ہوں. تو اللہ نے پھر نمازیں دیں. یہ تو رسول اللہ کا ہم سے ہمدردی ہے، ہم سے ہمدلی ہے. اکیلے تھوڑی وہ چاہتے ہیں ہر جگہ پہنچے، ان کے وارث بھی ایسے ہی ہیں. وہ تو انسان کی ارتقاء چاہتے ہیں، انسان کی بلندی چاہتے ہیں. ایک شعار ہے جس کو ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین پہ یہ وقت آیا کہ امام نے خیام کے باہر آ کے یہ نعرہ لگایا حل من ناصر ینصرنا. اگر اس کے آپ فلسفے کو سمجھیں کہ حسین کہ جس کا ولی اور سرپرست اور مولا اللہ ہو، تمام کائنات اس کے تصرف میں ہو، ولایت تکوینی اس کے پاس موجود ہو، اس نعرے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ نعرہ انسان اور انسانیت کے لیے ہے. امام حسین انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر فلاح چاہتے ہو، اگر جیت چاہتے ہو، اگر پائیداری چاہتے ہو، اگر تم بھی عند ربہم یرزقون کے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو کہ موت دیکھنے والی کو لگے کہ موت آئی ہے، لیکن تم اللہ کے پاس ہو اور تمہیں رزق فراوان کب تک؟ ہم فیہا خالدون تک ہے. سبحان اللہ. تو یہ امام نے دعوت دی انسانوں کو. سبحان اللہ. کیونکہ جناب امینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ جمیل احمد امینی صاحب جو کہ جماعت اہل سنت کے رہنما ہیں. علامہ صاحب، آج کے دور میں اس وقت ہم واقعے کربلا سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ ابھی تو زمانے کو کئی کروٹوں پر جانا پڑے گا تب اسے سمجھ آئے گا کہ واقعہ کربلا ہے کیا. اگر ہم 1400 سال کم ہے، جو ابھی بھی کم ہے، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کم ہے. جب آپ ایک گھر میں آئیں اور گھر میں آپ ایک بیٹے کو باپ سے کلام کرتے ہوئے دیکھیں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ واقعہ کربلا کا اثر انہوں نے لیا ہی نہیں. وہاں زندگی کے لیے نہیں بلکہ شہادت کے قبول کرنے کے لیے اجازت لی جا رہی ہے والد سے. سبحان اللہ. کہ ابا اجازت دیں تو میں بھی ذرا دو چار کو جہنم بھیجنے کے بعد میں بھی جنت کے راستے پہ چلا جاؤں. اجازت لی جا رہی ہے، ماں سے اجازت لی جا رہی ہے. اچھا پھر مائیں بھی کیسی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں حسین پہ قربان ہو جانا، سبحان اللہ. قربان ہو جانا. یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہت عزیز رکھتی ہے، بے شک چاہتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے. بے شک. لیکن وہ کربلا کی مائی کیسی تھی؟ بالکل بالکل یہی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مزید اور وقت لگے گا. دیکھیں ابھی جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ جناب وہ ریسرچ کر رہے ہیں دوسرے لوگ، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، بڑے بڑے اس پہ مقالہ جات لکھ دیے گئے ہیں کہ کربلا اصل میں ہے کیا، کربلا کا درس کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا تھا. بھائی 3 ذوالحجۃ الحرام شریف کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احرام میں تھے وہاں سے نکل کے کوفے کی سرزمین کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ تو مسئلہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. جس امام علی مقام نے تمہاری نمازوں کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہ وہاں سے نکل گئے، تو آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری عبادت کا کیا معیار ہے؟ آج تو کوئی ہر زمانے میں ہر دور میں یزید ضرور ہوگا اور یزیدی بھی ہوگا. دیکھیں یزید سے مراد ہم یہاں پہ اس کی نسبت پہ لیں گے یزیدی، تو ہمیں اپنے اندر حسینی بھی تو تلاش کرنے پڑیں گے. حسینی بھی تو ہوگا. اللہ نے کسی دور کو خالی نہیں رکھا. اگر وہ شمر وہ نمرود تھا، شداد تھا، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو بھی سامنے رکھا. اگر فرعون تھا تو موسیٰ تھے. یعنی خیر و شر کی سلسلے خیر و شر ساتھ رہا. یہاں اس دور میں اگر 61 ہجری کی ہم بات اٹھائیں تو اگر یزید
اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، تو اللہ نے حسین رکھا تھا. اور اگر آج زمانے میں کوئی یزیدی موجود ہے اور اپنے کریکٹر کو اس طرح بنا چکا ہے کہ میں یزیدی ہوں اس دور کا، تو پھر سمجھ لے حسینی بھی ہوں گے. تقوی صاحب میں آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہوں اس لیے کہ اس وقت 10 محرم شام غریبہ میں ہمارے پاس صرف 2 آپشنز ہیں، ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں، ایک حسینیت کا راستہ، ایک یزیدیت کا راستہ. آپ کیا فرماتے ہیں کہ حسینیت کے راستے کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت شناسی کے لیے جس طرح سے پہلے عرض کیا، مولا کے جو فرامین ہیں کہ جس کو انہوں نے بیان کیا جب سے مدینہ کو انہوں نے ترک کیا اور کوفہ کی طرف تشریف لائے، اور بار بار القاء کرتے رہے اور بار بار یہ بیان کرتے رہے اور بات بات یہ بتاتے رہے لوگوں کو کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کس گھرانے سے میرا تعلق ہے اور کہاں مجھے یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. انہی کے بابا تھے جو منبر کوفہ پہ جنہوں نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ انہی کا فرزند، انہی کا وارث ہے. ایک ندا مختلف انداز میں وہ بھی امام حسین یہی دے رہے ہیں کہ قبل ان تفقدونی، جس سے کہ پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جس سے پہلے کہ کشتی نجات گزر جائے، جس سے پہلے تم بھی گرچہ شاید تم نوح کی اولاد ہو، بے شک. تم ڈوب جاؤ، حسین چلے جائیں، اپنی نجات کا راستہ فراہم کر لو. تو آفٹر اسٹڈیئنگ دا ٹیچنگز آف امام الحسین، ان کے الفاظ کو سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، اب سب سے پہلے تو اللہ سے یہ توفیق انسان مانگے، بالکل اپنے والدین کا شکر گزار ہو، اپنی والدہ کا خاص طور پہ شکر ادا کرے کہ اس نے یہ شیر پلایا، والد نے وہ لقمہ کھلایا کہ اس قابل ہوئے کہ ہم حق کو باطل سے پہچان سکیں. بڑا مرحلہ ہے کہ انسان صحیح کو دیکھے اور صحیح کو نہ پہچانے. اور یہ عبارت میں مدد لوں گا امام حسین خود سے علیہ السلام سے. کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب تمام اصحاب شہید ہوئے، سارے بنی ہاشم شہید ہوئے، مولا اکیلے تک و تنہا اور فوج اعداء. مولا ایک خطبہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. پھر آخر میں ایک جملہ ہے مولا کا جس سے لگتا ہے کہ امام مایوس تو نہیں کہہ سکتے، لفظ بہت خراب ہے، لیکن وہ ایک ہنٹ دینا چاہ رہے ہیں، ایک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، سب کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات تمہارے گوش زد ہو نہیں رہی کیونکہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. حرام کی انسان کی روح اور روان پہ اتنا عجیب تسخیر ہوتی ہے، ایک ایسا جادو ہوتا ہے کہ انسان جب حرام نوش کرتا ہے، کھاتا ہے، تو کان انسان کے جو حق سننے کے عادی ہوتے ہیں، جو کہ اللہ نے فطرت پہ خلق کیا ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ میں کسی بچے کو یا اپنے جوان بھائی سے کہوں کہ بھائی امام حسین حق اور باطل کی جنگ جس طرح آپ نے کہی ہے، ہم چاہے اس کا ساتھ نہ دیں، چاہے حق پرست نہ ہوں، چاہے ہم اتنے طاقتور نہ ہوں کہ ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کر سکیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں صرف حلال لقمہ لے کے آئیں، حرام سے پرہیز کریں، کم از کم یہ اطمینان حاصل رہے گا کہ بچے کو کم از کم ہوش ہے، سمجھ ہے کہ صحیح کدھر ہے اور غلط کدھر ہے. جی تقوی صاحب سے میں امینی صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. امینی صاحب، ابھی تقوی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو رزق حلال ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ رزق حلال کے لیے مختصر ترین آپ ہمیں کچھ جواب دیجئے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ وہ اپنی رزق کو کیسے پاک و پاکیزہ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں سے ہم اس پاک مقدس گھر کو ہی لے لیتے ہیں نا، وہیں سے مثال ملتی ہے. امام حسن مجتبیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کی چند ڈلیاں جب منہ میں ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، نکالو اس کو، چیز مقدس ہے، میرے لیے وہ جائز تھی لیکن سادات کے لیے وہ جائز نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. تو یہاں معاملہ بالکل صحیح ہے تقی صاحب نے جو فرمایا نا کہ جو جب اندر دوزخ بھری ہوئی ہو نا، پھر آدمی جنت ہی نہیں ہو سکتا، جس کے اندر دوزخ بھری ہوئی ہو. واقعات کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ حر جو تھے اذانیں سن رہے ہیں، اذانیں دونوں طرف ہو رہی تھی جس طرح آپ نے فرمایا، خیموں میں صفیں باندھی جا رہی ہیں، مگر انہیں پتہ تھا اس کو صرف پڑھانی آتی ہے، قبول یہاں ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کے اندر وہ چیز موجود تھی، وہ بات اندر موجود تھی کہ کہیں نہ کہیں اہل بیت اطہار کا ادب و احترام، اور یقینی طور پہ جس نے حلال دودھ پیا ہو، حلال طریقوں پر وہ رہا ہو، حلال طریقے پر بھی چلتا رہا ہو، تو جناب وہی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. بہت شکریہ امینی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. علامہ عمران حیدر تقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا نہایت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. 10 محرم روز عاشوراء سن 61 ہجری آج
2021 میں ہم اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیا کچھ شامل کر سکتے ہیں۔ ہاں بہت سارے کاموں کو ہم پس پشت بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بہت سارے افراد ایسے ہیں کچھ فیملیز میں، ورنہ باقی جگہ پہ تو یقیناً روایات اور اقدار کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ لوگ اسے ایک لانگ ویکینڈ سمجھتے ہوئے کبھی پکنک منانے چلے جاتے ہیں، کبھی کرکٹ میچز رکھ لیتے ہیں، کبھی دعوت تواضع رکھ لیتے ہیں، کبھی فارم ہاؤسز چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بس یہ 10 محرم ہے، روز عاشورہ ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، اور آج اگر ہم امام علیہ السلام کا غم منائیں گے تو کل انشاءاللہ تعالی امام کے نانا کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے فلسفہ شہادت و درس کربلا کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔